اکثر گھروں میں یہ چیزیں علیحدہ پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ ول، کہیں پہ اسکل، کہیں پہ کوئی چیز، کہیں پہ کوئی چیز، لیکن اصل نتیجہ تب نکلتا ہے جب چیزوں کو کمبائن کیا جاتا ہے. تو یہ سر جو کمبینیشن ہے یہ چیزوں کا، کہ ول اکیلی کچھ نہیں، اسکل اکیلی کچھ نہیں، یہ کچھ ملا مل ہو کے چیزیں چلیں گی. تو یہ کیسا ایک رابطہ ہے یہ جیسے اگر سے ول اور اسکل کو دیکھا جائے تو کیا یہ دونوں مل کے بھی انسان انکمپلیٹ رہے گا اور باقی دونوں چیزوں کی طرف جانا ہی پڑے گا، یا گزارا ول اور اسکل کے ساتھ چلتا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی رہا جائے؟ دیکھیں، آپ نے اپنی کامیابی کی شرح بڑھانی ہے، پرابیبلٹی فیکٹر ہے نا جو آپ نے بڑھانا ہے. تو جو ول پاور ہے وہ چھوٹے موٹے کاموں میں تو ٹھیک رہتی ہے، لیکن جہاں ایڈکشنز کا یا علتوں کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو اس میں خالی ول پاور کام نہیں کرتی، کیونکہ ول پاور اوور ٹائم تھک جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ کنزیوم ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے آپ ورزش کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ول پاور ہے اگر آپ اس کا ایکسیسو یوز کریں گے تو وہ ڈرین ہو جائے گی سر. ڈرین ہو جائے گی نا. اگر آپ نے سگریٹ چھوڑا ہے یا شراب چھوڑی ہے کوئی چیز، تو پہلے دن ذرا ٹھیک ٹھاک رہے گا آپ کا معاملہ، جذبہ ہوگا، جوش ہوگا، اگلے دن بھی ٹھیک رہے گا، اس سے اگلے دن آپ کو لگے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے. تو اس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ول پاور کو کیسے اسٹرانگ کریں، کیسے ریپلینش کریں، یہ بھی ایک سکل ہے. لیکن پھر ہمیں اپنے سکل سکین کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے زندگی میں کون سی سکلز سیکھ رکھی ہیں، ہماری جو گفت و شنید کیسی ہے، ہماری گفت و شنید اپنے آپ سے کیسی ہے، اور ہماری گفت و شنید دوسروں سے کیسی ہے. اگر آپ دیکھیں تو گھروں میں جہاں نشے کی بیماری جیسی علتیں آ جاتی ہیں تو کافی فساد ہوتا ہے، کافی جھگڑا ہوتا ہے اور بول بلارا چلتا رہتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ جب تک یہ شور شرابہ، جھگڑا، فساد ہوتا ہے تب تک جو ہے اصل مسئلے پہ توجہ نہیں دی جا سکتی، اور اصل مسئلہ پس پردہ پلتا رہے گا. سب سے پہلے کوشش یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ گھر میں ڈائلاگ کیسے جاری رہے، نیگوسیشنز کیسے جاری رہیں، کیونکہ گھر والوں کو تو نیگوسیشنز سوٹ کرتے ہیں، پر جو ڈیفالٹر ہوتا ہے یا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جھگڑا سوٹ کرتا ہے، اس کو جھگڑا سوٹ کرتا ہے، جس نے آپ کا کچھ دینا ہے. فیملی میں ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور فیملی اسے نشہ چھوڑنے کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے، جو کہ اس کے بس میں اس طرح نہیں ہے جب تک کہ وہ مدد حاصل نہ کرے. تو گھر والوں کے ساتھ پھر اس کو جھگڑا سوٹ کرتا ہے. جیسے کسی سے آپ نے پیسے لینے ہوں تو اس کو پھر جھگڑا سوٹ کرتا ہے، وہ اس کا پھر اس کو جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس لاجک کوئی نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی دیکھیں جو بندہ کسی معاملے میں سچا نہیں ہے، جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ سرکمسٹینشیلٹی میں چلا جائے گا. سرکمسٹینشیلٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ بات کے چاروں طرف بات کرے گا، بات پہ بات نہیں کرے گا، وہ اصل چیز پہ نہیں آئے گا. وہ کبھی بات کو شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی کہیں لے جائے گا. اور پھر نشے کا مریض جو ہے وہ چونکہ لڑنا چاہتا ہے اور وہ لڑنا جانتا ہے اور وہ اریٹیٹ کرنا بھی جانتا ہے، تو فیملی کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے. فیملی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ سموتھ ہو بات چیت، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیملی اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا سلیقہ سیکھ لے. ہم اسے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں. یعنی فیملی ایسے سوال کرے کہ جن میں کوئی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، صرف فیملی ایکسپلور کرنے کی باتیں کر رہی ہو، کیوں، کیا، کیسے، کب، کس طرح، سوال میں سے سوال نکالے. اور چونکہ مریض کافی انرجائزڈ ہوا ہوتا ہے نشہ کر کر کے، وہ بعض اوقات بہت زیادہ اس کے اندر توانائی ابل رہی ہوتی ہے. بعض نشے ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ بہت بے جھجک اور رسک ٹیکر بن جاتا ہے.